ہر میرے خیال میں جو پیرنٹ ہے اس کی سب سے بڑی خواہش اور دعا یہ ہوتی ہے کہ بچہ اس کو آؤٹ لیو کر جائے. میرا نہیں خیال پیٹ اونرز یا پیرنٹس کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ ان کو آؤٹ لیو کرے. یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں, بچے کیا پیدا کرنے ہیں, 2 پیٹ رکھ لیتے ہیں, ایک ہی بات ہے. ایک ایلیمنٹ آف نمائش بھی آ جاتی ہے جب آپ کا بڑا اچھا پیٹ ہو جس کا آپ نے بڑا خیال رکھا ہے, اگر گھر پہ لوگ آئے ہیں اور ڈاگ اونرز ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ڈبل کوٹ ہے, اس کا کوٹ چیک کیا ہے. سر کبھی آپ نے اپنے بچے کو یوں پکڑا کہ اس کا کوٹ چیک کرو کتنا اچھا ہے ڈبل کوٹ بچے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسی ہیں؟ سر زبردست ماحول بن گیا ہے بارشوں والا. اوہ سر میں اچھا بارشوں والا ماحول بن گیا. اور آپ کیا سمجھے تھے کون سا ماحول بنا ہوگا؟ سر جو آج کل لوگ چاہ رہے ہیں ماحول وہ والا بن جائے, وہ والا نہیں بنانا سر. ماحول یہ جو ہے نا, لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. سر میں نے دیکھا ویسے لوگ جو ہے نا سر, ہمارے تمام جو عوام ہیں وہ اتنے بورڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار چلو کچھ ہی بہانے شغل لگا رہے گا ٹی وی کے اوپر, ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ. اور مسئلہ یہ وہ والی چیز ہے جو فلم نہیں ہے ٹی وی سے باہر آ جائے گی, تو آپ نے شغل لگانے کے لیے کچھ اور کریں, آپ واک پہ جائیں. سر میں دیکھا ہے سر اپنی بزرگی کے اندر جب میں داخل کر رہا ہوں کہ سر واک بڑی زبردست چیز ہے. خاص طور پہ آپ کا واکنگ پارٹنر جو ہے نا وہ اگر اچھا ہو تو واک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. سر ماحول کے لیے نا ایکسٹرنل کسی چیز پر آپ کو ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, ماحول سارا اندر ہوتا ہے. یس, وہ آپ مطلب یہ شاید اس طرح کا ایک جوک بھی ہے, لیکن یہ ہمارے اپنے خاندان میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے نا وہ لڈیاں سٹی جا رہا تھا رائٹ لیفٹ اور سینٹر, تو وہ کسی بار والے نے دیکھا, اس نے کہا نہیں پیتی ہے, ان کو بتایا کہ نہیں اجے لین بھیجی ہے. اچھا تو صرف یہ پتہ لگ گیا کہ آ رہی ہے, اسی پہ اندر کا موڈ سیٹ ہو گیا. سر انسان بڑی سر بیسک چیز ہے, ہمارا ذہن جو ہے وہ تو سر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم استعمال ہی نہیں کرتے اس کو, مطلب ہم تو کچھ چند 1% یوز کرتے ہیں. سر وہ کیوں ایسے قدرت نے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے سارا دے دیا تو یہ باڈی نہیں سر برداشت کر سکتی اس چیز کو, تو ہمیں سر بالکل رائٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے بھی. بالکل. دوسرا مطلب شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو کہ تیزابیت کو آپ دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے. ویسے برین سیلز ڈیڈ بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بہت زیادہ ہے. ہاں بہت زیادہ ہے سر. اور یہاں پہ سر عموماً جو لوگ جو پھر رہے ہیں وہ ڈیڈ ڈوڈ کر کے پھر رہے ہیں سر. ان کو ارتھ چاہیے سر اس کو وزٹ کرنے کے لیے. ہاں سر باقی سر آپ کو ماحولیات کریٹ ہو رہے ہیں اور آپ اکیلے بھی واک کر رہے ہیں سر, اور آپ کو اچھا سا پیڑ نظر آ گیا, ایک درخت نظر آ گیا, تو آپ نے تو اس کے نیچے نہیں بیٹھنا, آپ جا کے پیڑ کو جپی دے دیں سر. آپ مطلب کچھ اپنے ساتھ بھی بندہ سر انجوائے کر سکتا ہے. سر یہ تو خیر آپ نے کیا بات کر دی, واک ہوتی ہی اکیلے ہیڈ فون لگا کے ہے. واک کمپنی میں نہیں ہوتی, اس میں تھوڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں. سر باتیں بھی کرنی پڑتی ہے سر. دیکھیں میں نے اور ہمیشہ سے دیکھا ہے سر, یہ دنیا کے اندر نظام ہے, کیونکہ سر میں جب پڑھائی شڑائی بھی کر رہا تھا, اور کہیں بھی آپ چلے جائیں ویکیشن پہ, تو عموماً شہر ایسے بنے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ واک کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہمیں تو اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے سر. وہاں پہ میں نے ریئلائز کیا کہ آپ کی واکنگ پیس جو ہے نا اور کسی اور کی وہ کبھی سیم ہو ہی نہیں سکتی, یہ کوئی مشترکہ چیز ہے ہی نہیں. اور آپ کو غصہ چڑھتا ہے کہ یار جب آپ ذرا تیز ہیں اور وہ سلو ہے تب بھی مسئلہ ہے, آپ کو یوں کر کے بات, اور ایک بندہ تیز ہے اور دوسرا سلو ہے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی تیز چلوں گا. تو سر واک جو ہے وہ ہے ہی اکیلے کی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو یہ آپ نے آج ذکر چھیڑا ہے تو مجھے احساس ہوا, میں ساری زندگی یہ سوچتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے آوازار کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ میں تیز ہوں تو وہ تھوڑا سا اور سلو ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے سلو ہوں گا تو وہ اور سلو ہو جائیں گے. کوئی پرابلم ہے لوگوں کو میرے ساتھ؟ نہیں سر, بس سب کی ڈفرنٹ ہے اسپیڈ. دیکھیں ایک بندہ جو ہے اس نے اپنی ٹانگوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے ٹوٹل, مطلب ٹانگوں کا وزن نکال دیں تو وہ ٹوٹل ہے بندہ 50 کلوز, ٹھیک ہے سر. تو اس کی ٹانگوں نے 50 کلوز کو آگے لے کے جانا ہے. ایک بندہ ہے جسے ٹانگوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے 100 کلو, سر وہ تو نہیں واک کر سکتا اس طرح سے. تو اس کو آپ نے آپ نے وہ رسپیکٹ دینی ہے کہ وہ بندہ آپ کی پیس پہ نہیں چل سکتا کسی بھی طرح. واہ بیوٹیفل. باقی سر وہ تو آپ کو میری پٹیشن کا پتہ ہی ہے مالٹون پارک والی, کہ اے بلاک والا جو گیٹ ہے اس کو بند کروایا جائے. وہ جب اس کے سامنے سے گزرو وہ خوشبوئیں آتی ہیں چنوں کی, حلوہ پوڑیوں کی, ساری واک کی بڑھ جاتا ہے. سر جہاں سیریس ایکسرسائز ہونی ہے نا, اس سے آپ نے تقریباً 8-9 کلومیٹر دور رکھنے کھانے پینے کی جگہ, تب ایکسرسائز ہوئے گی, تب سر ملک ترقی کرے گا. سر ایک خبر ہمیں ملی سر کہ FPR جو ہے سر انہوں نے سر ایک چھاپا مارا ہے, اسمگلنگ کو سر انہوں نے روکا ہے. بیسیکلی سر یہ نا گدھوں کی جو کھالیں ہیں, 14,000 گدھوں کی کھالیں جو ہیں ان کو پکڑا گیا ہے سر. اور یہاں پہ سر ایک اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں چیز کہ یہ جو جانور ہے, مطلب ایک تو ہے نا آپ کی جو سٹی کے اندر ہے شہری گدھے جسے کہتے ہیں, اور ایک ہے آپ کا جو
جنگلی ہے جس کو وائلڈ ایسز کہتے ہیں سر، وہ سر بڑا آپ الفاظ کا چناؤ دیکھ کے کیا کریں، اس وقت کئی دیکھنے والوں کا اسپینکنگ کا موڈ ہو گیا سر اس کو ہم کہتے تھے جنگلی گدھا کہتے تھے، اب میں وائلڈ ایسس نہیں کہوں گا تو سر وہ ویسے بھی سر ایک انڈینجرڈ آپ کا ایک جانور ہے آپ کے ملک کے اندر. اب سوال 2-3 پیدا ہو جاتے ہیں سر کہ نمبر 1 یہ کدھر جا رہی تھی چیزیں، کیونکہ ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے. تو یہ پھر آپ نے مجھے بتایا چیک کر کے کہ ان کے ساتھ جو ان کو گلا کے ان سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے کوئی جسے کہتے ہیں جیلیٹن ٹائپ چیز ہوتی ہے جو پھر بعد میں دوائیوں میں اور پاؤڈر فارم میں چائنا میں بڑی یوز ہوتی ہے میڈیسنل پرپسز کے لیے اور شاید کوکنگ کے لیے بھی کچھ جگہوں میں. تو اس کی یوٹیلیٹی ہے بیرون ملک چین میں، تو شاید یہ وہاں جا رہی تھی. البتہ سوال دوسرا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ان کو گدھوں کو آپ نے فورسفلی کیپچر کر کے ذبح کر کے کھالیں اتار کے گوشت ضائع کر کے پھر آپ نے ان کو اکٹھا کر کے 14,000 کیا ہے، یا پھر یہ کو اپنی نیچرل لائف سپین کے بعد ان گدھوں کے تھرو ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھئی کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وائلڈ لائف والے کیا اس کے ایکشن لیں گے؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں نا FBR کی کارروائی شکر انہوں نے کی، بڑی اچھی چیز انہوں نے کر لی. بٹ اب اس کے اندر محکمہ وائلڈ لائف کی ہمیں چاہیے بات کہ جی یہ اصل میں گدھوں کا سٹیٹس کیا ہے، مطلب میں نو پن انٹینڈیڈ. وہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ گوشت ضائع کر کے، اس ملک میں ضائع کچھ یہ بھی ہے ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن بہرحال یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اسی مقصد کے لیے کاٹے گئے یا وہ آلریڈی فوت ہو چکے تھے تو پھر یہ حرکت کی گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگین ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس جگہ پر جا رہے تھے، لیکن اگر تو یہ چائنا جا رہے تھے تو یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے. اور وہ سنگین اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے پیکٹ ہیں. ایک تو ویسے ہی ہمارا موسن کنٹری ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ہمیں لون دیے ہوئے ہیں، ہر 2 سال بعد ان کو رول اوور کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ انہوں نے نا ہمیں بہت سارے سیکٹرز میں ہمارا ٹیرف زیرو کیا ہوا ہے کہ آپ اگر کچھ ہمیں ایکسپورٹ کریں گے تو ہم اس پہ کوئی ٹیکس کچھ بھی نہیں لیں گے. تو اور اس میں خاص طور پہ جو آپ کا میٹ ہے، میٹ کا بڑی دفعہ وہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ جی آپ اپنا جو میٹ ہے ادھر بھیجیں تو ہم تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے. تو آپ کی بڑی ایکسپورٹ کے لیے زبردست اپرچونٹی ہے. وہ ہم اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ان کا جو فوڈ سیفٹی جو ٹیسٹ ہے وہی نہیں پاس کر پاتے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی اگر دوائی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں نا، مطلب اگر تھرو لیگل چینل جا رہا ہو تو پھر تو انشور کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ کولڈ سٹوریج اور یہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک تھے. اب سمگل ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور چائنا اس میں خاص طور پہ پکڑ لے اور وہ یہ کہے کہ یار ہم نے آپ کو تھرو لیگل روٹ آپ کو اتنے ہم چیزیں کر رہے ہیں، ادھر سے سمگلنگ ہو رہی ہے، مطلب یہ کیا واٹ از دس بیہیویئر پشپا ٹائپ ماحول ہو جائے. تو یہ بڑا اچھا، بہت اچھی بات ہے کہ FBR نے پکڑا ہے. ہاں سر، چائنا یہ پوچھے تو ان کو سیدھا سر جو ہے جواب کے ہمیں تو لاؤ ہی نہیں ہے سر کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. سر لاؤ چیز نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتے. پھر دوسری طرح سے لوگ کرتے ہیں سر. یہاں پہ مسئلہ اس چیز کا ہے سر کہ یہاں پہ جو چیز الاؤڈ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے. باقی سر اس کے اوپر ہم تفصیلی ایپیسوڈ ایک دن کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفارمیشن گیدرنگ ہو رہی ہے کہ جو ٹرلنٹن مارکیٹ اور دیگر جگہوں کے اوپر اس وقت وائلڈ لائف کا سٹیٹس کیا ہے. وائلڈ لائف کا جو ایکٹ ہے اس 1974 کا، اس کے اندر کیا تبدیلی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کبوتر مارکیٹ ہے ان کا باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں بڑے اچھے انٹرنیشنل پیمانے پہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا کیا سٹیٹس ہے. تو یہ ہم ایک پورا ایک سر تفصیلی ایپیسوڈ یہ ساری ریسرچ گیدرنگ کریں گے کیونکہ اس کمیونٹی کو ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے تو اس سے زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے، یہ کمیونٹی اپلفٹ بھی ہو سکتی ہے جو اس وقت اپنی ریگولر انکم کے ساتھ یہ انکم اٹیچ ہوئی ہی ہے، اس کو فارملائز کر دیں گے تو اس سے حکومت بھی کما سکتی ہے، وہ لوگ بھی کما سکتے ہیں جو اس شعبے میں بریڈنگ کے شعبے میں بڑی دیر سے ہیں لیکن چھپ چھپا کے کرتے ہیں. جی بالکل. اور جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تو ہمیشہ سے فلسفہ یہ ہے کہ آپ بند کچھ نہیں کر سکتے. آپ ہیروئن اور کوکین بھی بند نہیں کر سکتے، آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ لوگ بریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان ریگولیٹڈ لوگوں کے گھروں کے ایک ٹاپ فلور پہ چل رہا ہے نا، تو وہ پتہ نہیں کتنی غیر انسانی یا غیر جانورانہ ایٹماسفیئر انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے سر، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور سر یہ زیادہ جب ایک جگہ پہ ہوا تھا نا ووہان میں، تو سر اس کے بعد کووڈ ہو گیا تھا، تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر نا کیئرفل رہنا ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ جب سرکار اس کو ریگولیٹ کر لے گی تو پھر ہم یہ شاید ہم جو ہے نا اطمینان ہو ہمارا
کہ اچھا پرندوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا. تو روک تو آپ کچھ بھی نہیں سکتے دنیا میں سر. البتہ دوسرا اگر آپ مزید اس کو ریگولرائز کریں گے, جو یہ بریڈنگ کریں ان کو تحفظ دیں گے, وہ پھر جانوروں کو تحفظ دینا پڑے گا, سرکاری پروٹوکول میں کرنا پڑے گا, ان لوگوں کی جیب میں پیسے آنا شروع ہوں گے, تو وہ جو ہیں جب اینیمل کرولٹی کہیں دیکھیں گے تو وہ جائیں گے تب کہ جی ان لوگوں سے تو ہمارا روزگار ہے, ان سے پیار محبت کر کے ان کو پالتے ہیں کیونکہ یہ ایکسپورٹ کوالٹی ایک چیز ہے, اور وہ کہیں پہ بھی کرولٹی دیکھیں گے. تو سر یہ کتنی اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک کمیونٹی کی بیسس پہ اینیمل رائٹس کی اویئرنیس بھی کریٹ ہو سکتی ہے عوام کے اندر. بالکل, اور یہ مطلب ظاہر ہے پھر اس کے بعد ٹیکسیبل بھی ہو جائے گا. Exactly. تو جب وہ اس سے سرکار کی کٹی میں بھی ویسے آئیں گے. سرکار کی کٹی بڑی پہن چکی ہے سر, میں آپ کو بتاؤں سر, وہ نا پنجے ہی ماری جاتی ہے سر ہر جگہ جہاں نظر آتا ہے. سوری سر آگے چلتے ہیں سر. یہ ایک اور خبر سر, اگین یہ بھی کیونکہ ہم جانور اور ان جانوروں کو پرندوں کی بات کریں تو سر کراچی میں کبوتروں سے انسانوں میں پھیلنے والی پھیپھڑوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا سر. یہ اس ڈیزیز کو کہتے ہیں برڈ فینسرز لنگز. اچھا. اور کراچی کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ محمد عرفان صاحب کے اس وقت ہسپتال میں 15 سے 20 پیشنٹ ویکلی آ رہے ہیں. اچھا, یہ جب سرخی پڑی تھی تو تب تو ایسے لگا تھا ہمیں کہ جیسے کوئی جنہوں نے پالے ہوئے ہیں یہ ان کو فیس کرنا پڑا مسئلہ, لیکن یہ اتنے زیادہ پیشنٹس اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگ جو پال نہیں بھی رہے ان کو بھی اس سے ان کو پاس آن کر رہے ہیں. اور اس یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرندوں کے بیسیکلی کبوتروں کے پروں سے اور ان کے فضلے سے یہ جو ہے نا ڈیزیز پھیلتی ہے. تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کبوتر جو ہیں وہ ایک تو جنگلی بھی بہت ہیں, دوسرا یہ ہے کہ لوگ بڑے شوق سے پالتے بھی ہیں ان کے, آپ نے جس طرح سے کہا مقابلے بھی کرواتے ہیں. پھر کچھ تو اب فینسی کبوتر اکٹھے کرنے کا بھی لوگوں کو شوق ہو گیا جو کہ مقابلے کے بھی نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ بڑا مہنگا کبوتر ہوتا ہے. تو اب اس کی کیا پروٹوکول ہے کہ اس کا کیا ویکسینیشن ہوگی, کیا معاملہ ہوگا, یہ سارا کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں تو نہیں پتا. تو وہ ایک تو کریں. دوسرا سر کیونکہ اگین یہ تو پیٹ کنسیڈر ہوتا ہے نا کبوتر, تو مطلب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے نا یہ پیٹ والا جو معاملہ ہے وہ بڑا لوگ نا ایک یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ باہر تو بڑے عرصے سے ہے, لیکن وہ ہے کہ بچے کیا پیدا کرنے ہیں, 2 پیٹ رکھ لیتے ہیں, ایک ہی بات ہے. اچھا وہ ہے تو بالکل مطلب آپ کو ان سے میرے خیال میں بہت محبت ہو جائے گی اور وہ سارا کچھ, لیکن ایک ہی بات شاید نہیں ہے. مطلب اس میں یہ دیکھیں نا کہ ایک تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ نہیں اس لیے نہیں کرنا کیونکہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے زیادہ, اور پیٹ کا نہیں رکھنا پڑے گا تو وہ تو پیٹ کا بھی رکھنا پڑتا ہے. مطلب ایک تو یہ کہ پیٹس کو یہاں پہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو ٹائم نہ دے رہے ہو. دوسرا ان کو اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرا رہے ہو ان کے فزیکل مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا تیسرا یہ ہے کہ بڑا ان کا کام ہے ریگولر ڈی ورمنگ کرانی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرانا ہے, کیونکہ وہ جو ان کے ورمز ہیں وہ مطلب اور اس کے علاوہ جو پیراسائٹس ان سے ہیومن باڈی میں آ جاتے ہیں, وہ بڑی پینفل چیز ہے. اور چلے گرون اپ کے لیے تو کچھ دنوں کی انکنوینئنس ہے, انفنٹ جو ہے وہ تو اس کے لیے لائف ٹیکنگ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ امیونٹی نہیں بنی ہوتی. تو بڑا کام ہے پیٹ سر, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی انڈر ٹیکنگ ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے سر. آپ نے دیکھیں کسی جیتی جاتی چیز جو ہے جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, وہ بچہ ہو, جانور ہو, کوئی بزرگ ہو, تو اس کے بعد آپ نے ان کا خیال تو رکھنا ہے اسی طرح سے کہ بھئی اس بندے کو بچا کے رکھنا ہے یا اس جانور کو بچا کے. اگر آپ نے فیشنی مال رکھا ہوا ہے کہ جی میرے پاس فلانا لیب ہے جو یا جرمن شیپرڈ ہے یا پوڈل جو بھی ہے, تو فیشنی طور پہ کہ جی جب میں نے لوگوں کو دکھانا ہے تو اس کے لیے ہے, لیکن خیال باہر والے لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں اس کا, تو آپ سے کبھی اس کی محبت نہیں پیدا ہوئے گی. اسی طرح ہے کہ جی آپ نے بچے کر لیے لیکن ان کو پالتے ہی جو ہے آپ کا اسٹاف پالتا ہے ان کو, تو وہ جو بڑے ہوں گے تو وہ آپ سے تو ان کو اینیموسٹی ہوگی بڑی, یہ چیزیں بڑی ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں. تو سملرلی آپ نے بچے کو سر ویکسینیٹ بھی کرنا ہے, آپ نے بچے کو دوائی بھی دینی ہے, اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ وہ ہیلدی کتنا ہے. تو ایون جانوروں میں بھی ڈاگس جو ہیں ان کی ایک ویکسینیشن پروٹوکول ہوتی ہے جو آپ نے دینی ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو اس کو کچھ ہو جائے گا, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کتا جو ہے کسی دن جو ہے اس کا ایک مطلب انسٹنکٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے, کوئی بندہ مس بہیو کر جائے, وہ کاٹ جائے اس کو, تو ایک تو وہ کتے کو کچھ نہ ہو اس بندے سے لیکن بندے کو کچھ نہ ہو کتے سے, تو اس لیے آپ نے یہ پروٹوکول بھی سارے رکھنے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ آبویسلی ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے
کہ آپ نے ہر چیز جو لیونگ ہے اس کی رسپانسبلٹی. سر آپ گھر کے اندر اگر پلانٹیشن بھی رکھیں تو کچھ نہ کچھ تو پروٹوکول ہوتا ہے نا اس کا. تو یہ لے کے چھوڑ دینے والی چیز جو ہے بہت بہت زیادہ سوچ سمجھ کے آپ کو ہر چیز کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ وہ جو ایک ہے نا کہ سیانہ بندہ جو ہے وہ بچے نہیں کرتا, وہ پیٹ رکھ لیتا ہے. میرے خیال میں سیانہ تو بچے بھی نہیں کرتا اور پیٹ بھی نہیں رکھتا. سیانہ اپنا خیال رکھتا ہے سر, کیونکہ اس کا ٹائم ہی اپنے لیے. بالکل, سیانہ ہوتا ہے اکشے کھنا, جو کہتا ہے مجھے شوق ہی نہیں ہے اس چیز کا. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ابھی آپ کے یاروں دوستوں میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا پلان بن گیا ہے کہ تھائی لینڈ چلیں, تو آپ نے اگر بچہ آپ کے گھر پہ نہیں بھی ہے لیکن آپ نے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ 12 دن کتے کو کون کھانا دے گا, تو بات تو وہی آ گئی. بات تو یہ ہے کہ آپ ٹکٹ کٹائیں اور تھائی لینڈ. ہاں سر بالکل سر, اور جو تھائی لینڈ ہی ہوتے ہیں سر وہ پھر اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کم رکھتے ہیں, وہ کبھی بھی تھائی لینڈ جا سکتے ہیں. آپ اور میں تو نہیں جا سکتے نا سر, بس یہی بات ہے سر. پھر اس میں ایک اور چیز یہ کہ پیٹ اونرز جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں اب ان کو اونرز کا اس پہ بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں. پیٹ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, اونرز ہی کہیں سر. اچھا, تو وہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کمپیئر کرنے کا, اور یا ان کو ہوتا ہے کہ وہ بڑا برا مناتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز, مطلب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور مطلب ان کو اگر یہ لگے نا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے آپ کے بچے میں اور ان کے کتے میں, تو وہ بہت مائنڈ کر جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ بھی نا مجھے لگتا ہے کہ ایک جیسی بات نہیں ہے. مطلب بہرحال وہ بچہ ہے, انسان کا ہے اور یہ کتے کا ہے, محبت اپنی جگہ. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ مثلاً ہر میرے خیال میں جو پیرنٹ ہے اس کی سب سے بڑی خواہش اور دعا یہ ہوتی ہے کہ بچہ اس کو آؤٹ لیو کر جائے. میرا نہیں خیال پیٹ اونرز یا پیرنٹس کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ ان کو آؤٹ لیو کرے. نہیں, بہت مشکل ہے. اچھا, دوسرا اسی طرح کہ اگر دونوں ایک سچویشن ہے جس میں دونوں بیمار پڑ سکتے ہیں اور مطلب ایک کو فکر نہیں ہے اور دوسرے کو فکر ہے, یا مطلب آپ کا جب کتا بلی بیمار ہوتے ہیں اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ اس کو دوائی دے دیں اور یہ ایزی ہو جائے گا, تو آپ نہیں پوچھتے کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے. بس آپ کہتے ہیں اچھا بہتر ہو جائے گی زندگی, کنوینئنٹ, ابھی فی الحال شور مچانا بند کر دے گا, آپ اس کو دے دیتے ہیں. بچے کے کیس میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے کیا, اچھا یہ اسٹیرائڈ ہے, اچھا اس کا فیوچر میں کیا ہوگا, اچھا یہ فیوچر میں اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے, اچھا پھر یہ ابھی تکلیف میں رہے لیکن یہ ابھی وہ نہیں, تو میں ایسا کرتا ہوں پوری رات اس کو گود میں لے کے پھرتا رہتا ہوں. پیٹ اونرز کو میں نے نہیں دیکھا کہ یہ اتنے باریکی میں جاتے ہوئے کہ فیوچر میں کیا ہوگا اور پھر میں ابھی گود میں لے کے پوری رات پھرتا رہتا. یہ ماحول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے چل ہو گیا نا بھائی, اوکے. سر وہ دیکھیں نا ڈفرینٹ قسم کی چیزیں کہ ایسے سر کر لیں, فرض کریں کہ دیکھیں ایک ایلیمنٹ آف نمائش بھی آ جاتی ہے جب آپ کا بڑا اچھا پیٹ ہو جس کا آپ نے بڑا خیال رکھا ہے, اگر گھر پہ لوگ آئے ہیں اور ڈاگ اونرز ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ڈبل کوٹ ہے, اس کا کوٹ چیک کیا ہے. سر کبھی آپ نے اپنے بچے کو یوں پکڑا کہ اس کا کوٹ چیک کرو کتنا اچھا ہے ڈبل کوٹ بچے, آپ نے تو کبھی نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ ان کے گال آپ کو پسند آ جائیں گے, یار بال بڑے اچھے ہیں اس کے, تم نے مطلب آپ بچے کے ساتھ وہ تو نہیں. دوسرا سر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ویل ٹرینڈ ہے یہ کتا کہ اس کے منہ میں دیکھو میں نے ہاتھ ڈال دیا. سر آپ یہ تو کبھی نہیں کہیں گے نا اپنے بچے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیے, یہ کاٹے گا نہیں. آپ اپنے بچے کے بارے میں یہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویل ٹرینڈ ہے. ہاں بالکل. ہاں دوسرا سے میں ایڈ کرتا ہوں, آپ نے کہا ایک تو obviously یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے ان کو آؤٹ لیو کریں, اور سر اس کے ساتھ ہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے نا وہ ذرا تمیزدار اور اچھا بچہ ہو. یہ بھی ایک سر خواہش ہوتی ہے اس کے اندر, کیونکہ سر اگر تو فرض کریں آپ کی اپ برنگنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور بچہ نکل آیا چاہیے آپ کا, تو وہ بھی پیرنٹس کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ یار آپ کو نا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا یہ تو ایسا تھا. تو آؤٹ لیو یس, اینڈ بیہیویئر کے لحاظ سے بڑا اچھا آؤٹ لیونگ کر دیا آپ کی, تو یہ سر خواہش ہوتی ہے. اور کتوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ یار بیہیویئر دیکھو کتنا اچھا ہے میرے کتے کا, لیکن وہ کہتے ہیں لینا کچھ ہو جائے ٹھیک ہے, کیونکہ یو ہیو دی آپشن. میں بالکل پیٹ اونرس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, بٹ اگر خدا نہ خواستہ کتے کچھ ہو جائے, آپ آؤٹ لیو نہ کر پائے, وہ آپ کو جو وہ پہلے مر جائے, تو پھر آپ ایک اور کتا بھی لے سکتے ہیں. مطلب اگر آپ نے وہ وائڈ فل کرنا ہے, بچوں میں ایسے نہیں ہوتا. تو یہ سر ایک اسٹارک ڈفرینس ہے. بالکل سر. اگین ہم ایز ایکسپرٹس بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو پیٹ اونر نہیں ہیں, تو وہ اگر ان کی کوئی خیالات ہمارے سے مختلف ہیں تو وہ پلیز شیئر کریں, ہم اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان کو ظاہر ہے ہم سے زیادہ پتہ ہوگا. لیکن جس طرح سے آپ نے بیہیویئر کا بھی ذکر کیا نا, تو وہ مطلب اگر آپ کے ساتھ ایک بچہ آیا ہے جو کہ ٹھیک بیہیو نہیں کر رہا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کو جج کروں گا شاید. اچھا آپ کے ساتھ ایک پیٹ ہے جو کہ اتنا اچھا بیہیو نہیں کر رہا, تو اس پہ آپ کی ججمنٹ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ پیٹ ہے نا, کہ ہے تو پیٹ. اچھا وہ اور بات ہے کہ اس میں مطلب اگین یہ جو ہے نا کہ میں نے منہ میں ہاتھ دے کے دکھایا کہ کتنا اچھا ہے کہ یہ نہیں کرتا, لیکن گیسٹ کو نہیں پتا
مجھے یہ لگتا ہے کہ گیسٹس کو نا تھوڑا سا وہ دینا چاہیے پہلے، کیا کہتے ہیں، ہیڈز اپ کہ جی اگر آپ آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں پہ پیٹ ہے اور میں اس کو بند کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہ ہمارے درمیان ہی ہوگا، تو آپ دیکھ لیں آپ آنا چاہتے ہیں یا ہم کسی کافی شاپ پہ مل لیتے ہیں ٹائپ سین. کیونکہ اگر ایک گیسٹ آیا اور اس کو سرپرائز ملا ہے، وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ گیسٹ نہیں کمفرٹیبل پیٹس کے درمیان. تو اس طرح کی چیزیں بھی پیٹ اونرز کو جو ہے نا کرنی چاہیے کہ کوئی مہمان جب آ رہا ہو تو اس کو بتا دیں کہ جی ہمارے گھر پہ. اور اگر کسی کو آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے اور اس میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو نہیں کمفرٹیبل اراؤنڈ اے پیٹ، تو یا تو آپ ان سے کٹی کر لیں پھر کہ جی میں تجھے، یا پھر آپ وہ اپنے اندر کیپیسٹی رکھیں کہ جی بالکل مجھے پتہ ہے آپ کے کچھ ایشوز ہیں، اس کو میں نے ایک ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جو اس کا ایریا ہے، تو وہ باہر نہیں آئے گا تو آپ آ جائیں. مطلب یہ ڈیسیجن بھی ہونی چاہیے. یہ جو تپ جاتے ہیں لوگ کہ یار نہیں آپ کو آنا بھی پڑے گا اور اس کے بیچ میں رہنا بھی پڑے گا اور اسے لوچو پوچو بھی کرنا پڑے گا، تو کچھ لوگ نہیں پسند کرتے تو نہیں پسند کرتے. کچھ لوگ صرف بچوں سے بھی ورس ہوتے ہیں بالکل کہ آپ بچہ لا کے دکھا رہے ہیں دیکھو جی کتنی زبردست چیز ہے، تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں رسپونڈ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں چیز، بہتوں میں ہے بہتوں میں نہیں ہے. تو اس سے آپ بہت لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں کہ یار آپ نے اس دن آئے تھے میرے گھر، آپ کو میرے بچے تکلیف ہے. تو یہ بھی سر مسائل ہوتے ہیں. تو سر بالکل ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. مطلب وہی اگین جس بچے کا بھی بتانا چاہیے، یا آپ کو اتنا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کنٹرول کہ بچہ، آپ اگر گیسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بچہ بار بار آ کے بیچ میں بونڈ پنگے کری جا رہا ہے تو آپ بچے کی انٹری بند کریں کمرے میں. ہاں بالکل. مطلب یہ کوئی نہیں چاہتا کہ کیونکہ آپ برداشت کر جاتے ہیں. سر دیکھیں ایسے تو نہیں ہو آپ کا بچہ ہے، آپ کو پیار لگتا ہے، دوسرے کو لگنا کوئی گارنٹی اور نہیں یہ ہے. بھی تو صرف بات نہیں ہے نا کہ آپ اگر فرض کریں آپ کی زوم کال چل رہی ہے جس کے اندر آپ ایک ڈیل کریک کر رہے ہیں جس سے آپ کو ڈھیر سارے پیسے بننے کمپنی کو اور آپ کو اس سے بونس ملنے. اب اس میں اگر کسی اور کا بچہ یا آپ کا اپنا بچہ اگر بیچ بیچ میں آ کے آپ کو یوں کر رہا ہے تو پھر آپ تپیں گے نا. آپ اب اسی طرح سوچیں کہ آپ کے گھر کو آیا بندہ آپ سے ملنے، آپ کا ٹائم لینے کے لیے، اور بیچ میں آپ نے تو بچہ اٹھا لیا اپنے ساتھ کہ یہ بھی میٹنگ میں آئے گا ساتھ، تو یہ کو ٹھیک چیز نہیں ہے نا. اس کو ان باریکیوں کو میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل سمجھنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں مطلب یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ کسی دن آپ گیسٹ ہوں گے، کسی دن میں جو ہے وہ ہوسٹ ہوں گا، تو ہم دونوں کو یہ وہ سچویشن ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ کبھی میرا دل ہے کتے کے ساتھ کڈلنگ کرنے کا، کبھی نہیں ہے. کبھی آپ کا دل ہے میرے بچے کے ساتھ کھیلنے کا، کبھی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کٹلنگ کرنے کا دل ہو سکتا ہے. اس کیس میں بھی بچے اور کتے دونوں کو باہر ہونا چاہیے. آپ سے بالکل. ہاں سر، اور لاسٹلی سر ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اگر بچے ہیں اور آپ کے پاس پیٹس بھی ہیں، دونوں صورتحال میں آپ نے ان کو 21 سال سے پہلے گاڑی نہیں دینی سر، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ، اور کتے کو تو بالکل نہ دیں. میں سر اس کو انڈورس کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر، اجازت لیتے ہیں سر، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.